السلام علیکم ٹو آل آف یو. سلسلہ تعمیر خودی میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حسن. طور طریقوں میں تبدیلی کیوں آنی چاہیے، کیوں ضروری ہے، ہم آج اس پر بات کریں گے. ہمیں خود کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے طور طریقوں، برتاؤ اور رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی، ورنہ ہم زندگی کے میدان میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. دو لوگوں سے 20 سال پہلے اگر آپ نے ملاقات کی اور اب آپ 10 سال بعد ان سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھیں اب جب آپ ان سے 10 سال بعد ملیں گے تو ان میں سے ایک کے سوچنے کا انداز، طور اطوار میں تبدیلی اور ذہن پختہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جن کی صحبت نے اس کی زندگی کی اہمیت سے اس کو آشنا کیا، جبکہ ایک دوسرا شخص ہے جس نے یہ 10 سال ضائع کر دیے ہوں گے. اس نے اپنی زندگی کا محور عاشقی کی شاعری، لیلا و مجنوں کے افسانے اور روزمرہ کے ٹی وی چینلز پہ چلنے والے ڈراموں سے لطف اندوز ہوا ہوگا. اب آپ خود بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سا شخص زیادہ کامیاب رہا ہوگا، زندگی کی ہر گھڑی سے سیکھنے والا شخص یا پھر زندگی کا ہر لمحہ رومانوی دنیا میں بسر کرنے والا شخص. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ روز کا اخبار جب ہمارے گھر آتا ہے تو دیکھیں کچھ لوگ بنا وقت ضائع کیے اپنی معلومات کے صفحے پر ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہیں سے اپنے مقصد کا علم ملے گا، ہم یہیں سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں گے. جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فلمی دنیا سے ہی باہر نہیں نکل پاتے. دیکھیے ہماری یہ طبیعت، یہ سارے طور طریقے صرف ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ ہم سے وابستہ جو رشتہ جڑا ہوا ہے یہ اس کو خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں اور ناخوشگوار بھی. ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ طور طریقے یا ہمارے جو رویے ہوتے ہیں روزمرہ کے، وہ ہماری زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، کس قدر اثر ڈالتے ہیں. دیکھیے عبداللہ نامی ایک شخص جو ذرا جوشیلے مزاج کا تھا اور بعض اصولوں سے ناواقف بھی تھا کہ کس طرح سے اسے سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا ہے. ایک دن جب وہ نکلتا ہے گھر سے ظہر کی نماز کے لیے، جب مسجد کی جانب جا رہا ہوتا ہے، نماز کا بڑا پابند تھا یہ شخص، تو وہ تیز تیز قدموں سے مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے. راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک کھجور کا درخت جس کے اوپر ایک شخص اپنا لباس، پیشہ ورانہ لباس پہنے ہوئے چڑھا ہوا ہے اور کھجور کے خوشے مطلب درست کر رہا تھا، سارے گوشے درست کر رہا تھا. اس شخص کو دیکھ کر عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے جس کو نماز کا کوئی خیال نہیں، یا تو اس نے نماز نہیں سنی اور نہ اس کو نماز کھڑی ہونے کا خیال ہے. عبداللہ درخت والے شخص سے مخاطب ہو کر زور سے چلاتا ہے، نماز کے لیے نیچے اتر آ. اس شخص نے بڑے دھیمے انداز میں جواب دیا، اچھا بھائی اچھا. لیکن عبداللہ کو بڑا غصہ آیا، جلدی کر گدھے اور نماز پڑھ. اب وہ آدمی چیخا، اچھا میں گدھا ہوں. پھر اس نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑی اور اس کو مارنے کے لیے نیچے اترنے ہی لگا تھا کہ عبداللہ نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنا چہرہ چادر سے چھپا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ شخص اس کو کہیں پہچان نہ لے. اچھا عبداللہ مسجد پہنچتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور نماز سے واپسی پہ گھر آ کر کچھ دیر آرام کرتا ہے. اب جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر عبداللہ اسی راستے سے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اسی کھجور کے درخت کے پاس سے گزرا تو دیکھتا ہے کہ وہ شخص پھر درخت پر چڑھا ہوا ہے. اب کی بار عبداللہ نے کیا کیا، غور سے سنیے گا. عبداللہ اپنی جو گفتگو کا جو انداز ہے، جو اپنا رویہ ہوتا ہے، ایک دم سے چینج کر لیتا ہے. عبداللہ کہتا ہے، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر عبداللہ نے کیا کہا، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے. اس نے جو درخت پہ چڑھا شخص تھا اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے ہوں بھائی. عبداللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ برکت دے، اس سال پھل کیسا آیا. اس شخص نے کہا، الحمدللہ بہت اچھا آیا. عبداللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور فراخی دے، آپ کو آپ کے اس کام کا اجر بھی دے. لازمی بات ہے آپ جو یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، پورا دن دھوپ پہ درخت پہ چڑھے کھجور کے جو آپ نے شاخیں درست کر رہے ہیں، تو اس کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ دے. وہ شخص یہ دعا جب سنتا ہے تو بڑا خوش ہوا
اس پر آمین کہی، اور عبداللہ نے کہا کہ لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شاید کام کی مشغولیت کی وجہ سے اپنی عصر کی اذان نہیں سن پا سکے، کیونکہ اذان تو ہو چکی ہے اور اب تو جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ شاید میرا خیال ہے اب آپ اتریں گے تاکہ آپ آرام سے نماز ادا کریں، اور پھر نماز کے بعد آ کر دوبارہ اپنا کام کنٹینیو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور تندرستی کو قائم و دائم رکھے۔ جب وہ شخص یہ دعا سنتا ہے، یہ بات سنتا ہے، تو کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب اس شخص نے آرام سے اترنا شروع کیا، پھر عبداللہ کے پاس آیا اور بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا، میں آپ کی خوش اخلاقی پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی، البتہ وہ شخص جو ظہر کے وقت یہاں سے گزرا تھا، کاش وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ گدھا کون ہے۔ دیکھیے عبداللہ کے تھوڑے سے جو ٹون تھی، بات کرنے کا جو انداز تھا، جبکہ ایک ہی شخص ہے، عبداللہ نے ہی ظہر میں بھی بات کی اور عبداللہ نے آ کے عصر میں بھی بات کی، صرف اس نے اپنا طریقہ، اپنے طور اطوار بدلنے سے دوسرے شخص کے دل میں اس کے لیے کس قدر محبت پیدا ہو گئی، کس قدر اس نے دوسرے شخص کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ تو یقیناً آپ کو اس کہانی سے سن کر اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہمارے طور طریقے ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، وہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔